غزوہ بدر حق و باطل کا پہلا تاریخی ساز معرکہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس جذبے اور جوش ایمانی کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقداس چمک و دمک اٹھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھا کر ان سب کے لیے بارگاہ خدا میں دعا خیر فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا نے مجھے قافلہ و لشکر میں کسی ایک پر فتح عطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اور قسم خدا میں اب کفار سرداروں کو قتل گاہ دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جگہ اتنا کافر قتل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتولوں میں سے ہر ایک کا محل قتل بتا دیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ کافر ہی قتل ہوا۔ حضور سیدنا عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 رمضان المبارک 2 ہجری کو اپنی 313 جان بازوں و جانصیروں ساتھیوں کو ساتھ لے کر میدان بدر کی طرف روانہ ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مختصر لشکر کو لے کر مدینہ کی طیب سے تھوڑی دوری پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیش اسلام کا جائزہ لیا، اور جو اس کاروں میں کم سن اور نو عمر تھے انہیں واپس فرما دیا۔ حضرت عمر بن ابی وقاص ایک کم سن سپاہی بھی شامل تھا۔ انہوں نے جب واپسی کے لیے کہا گیا تو وہ رو پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ جذبہ جہاد و شوق شہادت دیکھ کر انہیں شامل جہاد رہنے کی اجازت عطا فرما دی۔ لشکر اسلام کی کل تعداد 313 تھی، جس میں سے 60 مہاجرین اور 253 انصار تھی۔ چلتی چلتی بے نظر و بے مثال لشکر 16 رمضان المبارک بروز جمعرات 2 ہجری کو میدان بدر پہنچ گیا۔ ادھر مکہ کی معظمہ سے قریش مکہ بڑے ساز و سامان کے ساتھ نکلتی 1000 آدمیوں کا لشکر تھا، 100 سواروں کا رسالہ تھا۔ رسائی قریش سب شریک جنگ کے تھے، اور قریشی باری باری ہر روز 10 اونٹ ذبح کرتی تھی۔ عتبہ بن ربیع جو قریش کا سب سے معزز رئیس تھا، اپنی اس طاغوتی فوج کا سپہ سالار بنایا گیا تھا۔ 17 رمضان المبارک کی مبارک شب تھی، تمام مجاہدین اسلام آرام کر رہی تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات عبادت اور دعا میں گزری۔ صبح کو نماز فجر کے لیے تمام سرپروشانہ اسلام مجاہدین کو بیدار کیا، اور نماز فجر کی ادائیگی کے بعد
قرآن مجید کی آیات جہادی تلاوت فرما کر ایسا لذت خیز ولولہ انگریز خطاب فرما کر مجاہدین اسلام کے رگوں میں خون کا قطرہ قطرہ جوش و جذبہ کا سمندر کا طوفان موجی مارنے لگی اور مجاہدین جلد جنگ کے لیے تیار ہونے لگے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دست اقداس میں ایک تیر تھا، اس کی اشارے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کی صفیں قائم فرمائی تھی۔ مجاہدین کا علم و پرچم حضرت مصعب بن عمیر کو خزرج کی علمبردارہ حباب بن منذر اور اویس کی علمبردارہ سعد بن معاذ مقرر فرمایا۔ چنانچہ لشکر اسلام کی سب آرائی ہوئی اور مشرکین مکہ بھی مقابل میں صفیں باندھی کھڑی تھی۔ ایسا دلکش نظارہ کبھی زمین و آسمان نے نہیں دیکھا تھا کہ ایک طرف مشرکین تھا جن کے پاس اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے تو نہیں جھکتے مگر اپنے ہاتھوں سے تراشا بتوں کے سامنے خم ہو جاتی تھی۔ وہ مشرکین تھی جو سر سے لے کر پاؤں تک تکبر و غرور سے بھرپور تھی، اور دوسری طرف وہ مومن کامل تھے جن کا دل و ایمان کے نور سے روشن تھے۔ وہ مومن تھے جو چٹانوں سے زیادہ مضبوط اور پہاڑوں سے زیادہ علم بلند عزائم رکھتے تھے۔ وہ صحابہ ایمان تھے جن کے پاس صرف اور صرف 2 گھوڑے، 6 زرہی اور 8 شمشیریں تھی۔ وہ مومن تھے جو دنیا بھر کی تقدیر پلٹنے آئی تھی کڑی تھی۔ اس طرف سے نفس و شیطان کے باندھی صفیں باندھی کڑی تھی، اس طرف رحمان کے باندھی، یعنی ادھر بت پرستی، ادھر حق پرستی، ادھر کافر تھے، ادھر مومن تھے، ادھر ظلمت تھا، ادھر نور تھا، ادھر ظالم و جفا والی تھی، ادھر صادق و وفا والی تھی، ادھر ساز و سامان والی تھی، ادھر ایمان والا تھا، ادھر جہنمی تھی، ادھر جنتی تھی، ادھر اہل شیطان تھی، ادھر اہل رحمان تھی، ادھر انسانیت کی تخریب کا کار تھی، ادھر انسانیت کی معمار تھی۔ انہیں سامان حرب و حزب پر ناز تھا، انہیں تاجداری عرب و حجم پر ناز تھا، انہیں نیز و تلواروں پر بھروسہ تھا، اور انہیں کالی کملی والی پر بھروسہ تھا۔ یہ مناظر بڑی ہی عجیب و غریب تھا کہ اتنی بڑی وسیع دنیا میں تو توحید کی قسمت چند جانوں پر منحصر تھی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں اپنے جان سار و بازو اور وفادار سپاہیوں کو دیکھ کر اور ان کی قلیل تعداد اور بے سر و سامان کو بھی دیکھا تو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بارگاہ خدا میں یوں التجا کی کہ اے اللہ تو نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا ہے وہ پورا فرما۔ اے اللہ اگر آج یہ مٹی بھر نفوس ہلاک ہو گئی تو پھر قیامت تک تم روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ صحیح بخاری، مسلم، جامع ترمذی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اسی طرح خشوع و خضوع سے دعا کر رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک آپ کی دوش اقداس سے گر گئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے چادر مبارک اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کانتی مبارک پر ڈال دی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بس کیجئے، اللہ تعالیٰ نے جو پتہ تھا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے اس ضرور پورا فرمائے گا۔ مؤخرین اس مرکے کو غزوہ بدر الکبیر اور غزوہ بدر العظیم کے نام سے یاد کرتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام قرآن مجید میں اس مرکے کو یوم الفرقان یعنی حق و باطل میں درمیان کے میں فرق کرنے والی دن کے نام سے تعبیر فرمایا ہے، یعنی یہ وہ دن ہے جب حق و باطل، خیر و شر اور کفر و اسلام کے درمیان فرق کا اشکار ہو گیا اور اقوام عالم کو بھی یہ پتہ چل گیا کہ حق کا علم بردار کون ہے اور باطل کا نقاب کون ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اس چیز پر جو ہم نے آپ پر محبوب بندے پر نازل فرمایا ہے، جس دن وہ 2 لشکر مقابل آمنے سامنے ہوئے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دستور عرب کے مطابق جب جنگ کی ابتدا ہوئی تو مشرکین میں سے عتبہ بن ربیعہ اپنی بھائی شیبہ بن ربیعہ اور اپنی بیٹا ولید بن عتبہ کے ساتھ میدان میں آیا اور مبارزات مطلب کرنے لگا تو لشکر اسلام میں سے حضرت امیر حمزہ اور حضرت علی مرتضیٰ اور حضرت عبید رضی اللہ عنہ عتبہ، ولید اور شیبہ کے مقابل ہوئی اور یوں دستہ بدستہ جنگ شروع ہوئی تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے عتبہ بن ربیعہ کو جہنم وصل کر دیا، جبکہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ولید بن عتبہ کو جہنم رسید کیا، جبکہ حضرت عبید رضی اللہ عنہ نے شیبہ کے ہاتھوں سے زخمی ہو گئی۔ یہ دیکھ
کر شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ آگے بڑھے اور اپنی ضرب حیدری کی ایک ہی اوار سے شیبہ بنی ربیع کو جنم رسید کر دیا۔ تینوں مشرکین سرداروں کو لاشیں زمین پر ڈیرے پر ہو گئی۔ اسلام اور کفر کے مابین پہلی باقاعدگی کی جنگ کا آغاز اسی حسین اور دل نشینی انداز میں ہوا۔ روح عالم کا وجود آ گیا، حسن فطرت پر نکھار آ گیا، حق و صداقت کا سر فخر سے بلند ہو گیا، باطل و سر ندامت سے جھک گیا اور ان تینوں مشرکین کے قتل سے ہلچل مچ گئی۔ یا ان کی قریشی کہ جب یہ تینوں سرداروں کو اسلام کے شاہینوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا تو اس نے اندیشی کفار و حوصلہ نہ ہار دی۔ ابو جہل نے بلند آواز سے یہ نعرہ لگایا، ہمارے مددگار غازی ہے اور تمہارے پاس کوئی غازی نہیں جو تمہاری مددگار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرزندانہ توحید کو حکم دیا کہ اس کے جواب میں یہ نعرہ بلند کرے، یعنی اللہ ہماری مددگار ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے، ہمارا مقتول جنت میں ہے اور تمہارا مقتول جہنم کے ایندھن بنیں گے۔ اس کے بعد پھر عالمی عام لڑائی شروع ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر نکل کر ایک مٹی کی کنگروں کے اٹھائی اور لشکر کفار کی طرف پھینکے اور فرمایا، بری ہو گئی یہ چہرے، چنانچہ کوئی کافر ایسا نہیں بچا جس کی آنکھوں اور ناک وغیرہ میں یہ کنکریو چیز نہ پہنچے ہو۔ یہ کنکری نہیں تھی بلکہ اسلامی ایٹم بم تھا جو ہر ایک کافر فوج کو لگے اور ان کی قوت و طاقت بالکل ٹوٹ گئی اور لشکر کفار میں بغدڑ بچ گیا۔ جب دستہ بدست عام لڑائی شروع ہو گئی تو لشکر اسلام کا ہر سپاہی پوری جوش و جذبے کے ساتھ لڑ رہا تھا اور سر دڑ کی بازی لگا رہا تھا۔ اسلام کا ایک ہی سپاہی کفار کے بیچ بھی سپاہی پر بھاری تھا اور ان کا جہنم رسید کر رہا تھا۔ ایسی ہی جانہ باز اور جانصاروں اپنی شجاعت اور بہادری اور جذبی جانصاری کی وجہ سے اور اپنی ملک و ملت اور مذہب اور پرواہوں کی طرح اپنی قیمتی جان قربان کر کے اللہ تعالیٰ کے دربار میں سر خرو ہوتے ہیں۔ میدان بدر میں لشکر اسلام کے پاسبان و محافظ اور جان باز و جانصاری ہی سپاہی کچھ بھی جگری سے لڑنے کی توڑی ہی عرصے میں کفاروں کی کثرت کو کچل کر وصلی جہنم میں کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستجیب دعاؤں کے صدقے اور توفیق کے خدائی رب ذوالجلال کی تاکید و نصرت کی یہ بدولت کفار کو ایسی شکست پاش ہوئی جس کی مثال تاریخ علم پیش کرنے سے قاصر ہے۔ کفار کو تقریباً 70 آدمی قتل ہوئے اور 70 افراد کو قیدی بنا دیا گیا، اور کفار کو سردار جو شجاعت اور بہادری میں بھی مثال سمجھ جاتا تھا اور جن پر کفار مکہ کو بڑا ناز تھا، وہ سب کے سب مسلمان مجاہدینوں کے ہاتھوں مقتول ہو کر دوزخ کے ایندھن بن گئی، اور جو کافر زندہ رہ گئے وہ میدان چھوڑ کر ایسے بھاگ گئے کہ پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا اور سیدنا مکہ میں اپنے گھروں میں جا کر دم لیا۔ لشکر اسلام میں صرف 14 خوش نصیب سرفروش مجاہدین نے شہادت عظیم منصب حاصل کیا اور جنت الفردوس میں داخل ہو گئی، جن میں سے 6 مہاجرین اور 8 انصار تھے۔ جنگ بدر کے عظیم الشان فتح کے بعد مدینہ منورہ اور گرد و نواح دشمن اسلامی بڑی خوفزدہ ہوئی، جس سے مسلمانوں کو اور اسلام کو بہت بڑی زیادہ قوت و توقیت ملی۔ اس جنگ کے عظیم فتح نے مسلمانوں کے اقدام انتہائی مضبوط اور مستحکم کر دی اور دین کے حق سربلندی اور استحکام کا خواب بہت جلدی شرمندہ تعبیر ہوئی۔